رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ حسن، یہ حسن و جمال، آدھا حسن و جمال حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور باقی آدھا حسن و جمال پوری کائنات میں تقسیم ہوا ہے۔ تو کیا مطلب یوسف علیہ السلام رسول اللہ سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، زیادہ خوبصورت ہے؟ تو علماء نے اس کا جواب دیا اصل میں نہیں، یہ جو متکلم کلام کر رہا ہے، یہ رسول اللہ جو ارشاد فرما رہے ہیں کہ آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو ملا اور باقی آدھا حسن پوری کائنات میں تقسیم ہوا، اس کے اندر خود متکلم شامل نہیں ہے، آپ کا حسن و جمال شامل نہیں ہے، اس لیے آپ کو جو حسن و جمال ملا وہ تو پورا کا پورا ایسا جمال ملا ہے کہ جس کی جو ہے یوسف علیہ السلام کے حسن میں بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسا حسن۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے اور آپ کو جمال ملا ہے، جمال۔ اور جمال و حسن میں فرق یہ ہوتا ہے کہ حسن اس خوبصورتی کو کہتے ہیں کہ جب اس کو دیکھتے چلے جائے فوراً دیکھتے ایک دم امپریس ہوتا ہے، امپریشن پڑتا ہے، انسپائر ہوتا ہے اس کے دیکھ کے، جب دیکھتا رہتا ہے اس کے ہونٹوں کی، آنکھوں کی، اس کی جو ہے ہاتھوں کی، اس کی خوبصورتی ایک حد کے بعد جا کے رک جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں حسن، کہ اس کی خوبصورتی کو دیکھتے چلے جاؤ ایک حد کے بعد وہ رک جاتی ہے۔ لیکن جمال اس خوبصورتی کو کہتے ہیں، اس جمال کو اگر دیکھتے رہیں تو آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ دیکھنے والی آنکھیں خیرہ ہو جاتی، وہ نگاہ ہٹا لیتا ہے اور کہتا ہے اس سے زیادہ خوبصورت دیکھا ہی نہیں۔ آپ کو جمال ملا اور یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، لہذا جمال حسن پر فائق ہوتا ہے۔ تبھی تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے۔ وہاں یہ نہیں فرمایا ان اللہ حسین، اللہ حسین ہے، اللہ جمیل ہے، یعنی جو خوبصورتی اللہ کی اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، جمال کو پسند کرتا ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بیان فرمائی کہ آپ تکبر اور کبر پر گفتگو فرما، جس کو تکبر اس کو کہتے ہیں، تکبر اس کو کہتے ہیں۔ تو ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ، ہمارا جی چاہتا ہماری پوشاک خوبصورت ہو، ہمارے لباس خوبصورت ہو، ہماری جوتے خوبصورت ہو، پورا حلہ ہمارا خوبصورت اصل لگے، یہ ہوتا تو کیا یہ بھی تکبر ہے، کبر ہے؟ فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں ہے، یہ جمال ہے۔ کیوں؟ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ محبوب ہے کہ جس کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہو پہننے اوڑھنے کی، تو وہ جب اچھا پہن اوڑھ کے نکلتا ہے اللہ اپنی اس نعمت کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ جب پہن اوڑھ کے نکلتا ہے اللہ اس کو دیا ہے تو پھر اللہ اس کو عملی شکر قرار دیتا ہے کہ عملی طور پہ شکر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ جو جمال ہے یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کرنا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ اگر دل میں کیفیت یہ ہے کہ آپ حق کا انکار کرتے دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں، فرمایا یہ تکبر ہے، اور یہ تکبر نہیں اچھی پوشاک پہننا اور اوڑھنا، فرمایا یہ تو جمال، اللہ کو جمال پسند ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمال عطا کیا تھا۔ خود صحابہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب دیکھتے، آپ کی عضو کی جس خوبصورتی اور تناسب کو دیکھتے چلے جاتے، نگاہ خیرہ ہو جاتی تھی اور آپ کی خوبصورتی اس کی بڑھتی جاتی۔ آپ کے ہونٹ مبارک، لب مبارک پر نگاہ ڈالی تو لبوں کی خوبصورتی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ اور یہی وجہ ہے، عجیب بات احادیث میں آتی ہے کہ تمام صحابہ نے کبھی جی بھر کے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ کے چہرے کا حسن و جمال، اس پر تجلیات الہی کی ایسی ہیبت تھی کہ عام صحابہ تو آنکھ بھر کے کبھی دیکھ بھی نہیں سکے۔ چیدہ صحابہ، ابو بکر صدیق، عمر فاروق جیسے چیدہ صحابہ نے آنکھ بھر کے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے چہرے پہ نگاہ نہیں ٹکی کسی۔ آج دنیا کے اندر ایک بزرگ، اللہ کا نور اس کے چہرے پہ برس رہا ہو، ہماری نگاہ اس کے چہرے پہ ٹکتی نہیں ہے، اور رسول اللہ کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے عام صحابہ تو کبھی آنکھ بھر کے آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے، کیونکہ آپ کے چہرہ انور کی داڑھی کیا تھی؟ کالی تھی، کالی داڑھی، اور اگر سفید ہوتی پھر تو ابو بکر کی بھی نگاہ نہ ٹکتی۔ آپ کو تو سفید داڑھی میں جو نور آ جاتا ہے وہ تو پھر
آج بھی سفید داڑھی کے بزرگ آ جائیں تو ہر آدمی دور دور سے گزرتا ہے کہ بھائی نہیں بھائی ہمت نہیں ہو رہی. اب کالی داڑھی والا بزرگ صاحب نے ہاں یار دوست لگ رہا ہماری عمر کا, جی مولانا ذرا یہ مسئلہ بتائیے, ہے نا, بے تکلف سے فوراً. لیکن سفید داڑھی والا بزرگ آ جائے تو دور ہٹتے. اور یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک 63 سال کی عمر تک کالی رکھی. اگر آپ کی داڑھی سفید ہو جاتی تو پھر وہ کہتا قصب فیض ہی رک جاتا, کسی کی ہمت نہ ہوتی آپ کے قریب آنے کی. اس لیے آپ کی کالی داڑھی 63 سال کی عمر میں ایک دیہات کا بدو اٹھ کے جا کے پوچھ لیتا ہے یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے, اے محمد آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ کہتا کالی داڑھی کا نوجوان بیٹھا کوئی. مقصد تھا فیض کا دروازہ کھلا رہے, جو آئے جھٹ پوچھے اور اس کو پیغام پہنچ جائے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے بس یہ جو جگہ یہاں پہ تھوڑے سے 8-10 بال سفید, ادھر تھوڑی سی سفیدی آئی, اور یہ جس کو بچہ داڑھی کہتے ہیں یہاں تھوڑی سی, اور یہ داڑھی کا حصہ ہے, بعض لوگ اس کو مونڈ دیتے ہیں. اس لیے ہمارے بزرگ بھائی یہ بچہ داڑھی بھائی, یہ داڑھی ساڑھ یہاں سے ہوتی ہے, کبھی داڑھی آتی یہیں سب سے پہلے یہاں بال آتے, یہ داڑھی کا حصہ, اس کو مونڈنا جائز نہیں ہے. تو یہ فرمایا کہ یہاں تھوڑے سے آپ کے بال سفید ہوئے, باقی ساری داڑھی آپ کی کالی. اور کالی داڑھی میں اور نورانی چہرہ کیا لگتا ہوگا, اللہ اکبر, نگاہ نہیں ٹکتی. کالی گھٹا کے اندر چاند جھانک رہا ہو, کیا نظارہ ہوتا ہے. صحابہ نے یہ نظارے دیکھے اور پھر اپنی آنکھوں میں اس کے فوٹو کھینچے. تو ابھی تو صحابہ کی قیمت کیا بنی کہ جن آنکھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کے فوٹو تھے, جن شاگردوں نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا, اللہ نے ان کو تابعی بنا دیا کہ تم نے ان آنکھوں کو دیکھ لیا ہے کہ جن آنکھوں نے رسول اللہ کے فوٹو کھینچے ہیں, لہذا تمہیں صحابہ کے بعد تمہارا مقام تمہیں تابعی بنا دیا. اب تابعیوں کی آنکھوں کو جس نے دیکھا اس کو تابعی بنا دیا. ارے تم وہ آنکھیں کہ جنہیں ان آنکھوں کو دیکھا جنہیں صحابہ کو دیکھا تھا, صحابہ کی آنکھوں میں رسول اللہ کے فوٹو دیکھے ہیں, لہذا تمہیں تابعی بنا دیا. اور یہ 3 زمانے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, فرمایا یہ 3 زمانوں میں خیر ہی خیر ہے, جسے صحابہ کو دیکھا, تابعین کو دیکھا, تابعین کو دیکھا, تابعین تک وہ رسول اللہ کے چہرے کی تصویر چلتی رہی, وہاں تک فضیل, اس کے بعد پھر فتنہ ہی فتنہ. اس سے رسول اللہ کے چہرہ انور کا مقام دیا. صحابہ نے آپ کے چہرہ انور کو دیکھا آنکھوں سے, اور ظاہر ہے کہ ایمان کی بنیاد تو صحبت پر ہے نا. دل کی آنکھ سے دیکھ دیا تو بھی فیصلہ ہو گیا. عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی نابینا ہے, لیکن آپ کی صحبت اٹھائی, آنکھ ظاہری آنکھ نہیں لیکن دل کی آنکھ کھول کر کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان کو صحابہ کی فہرست میں لکھ دیا. اور ابو جہل نے اپنی آنکھیں پھاڑ کے رسول اللہ کو دیکھا, شب و روز دیکھا, لیکن محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھا, عداوت کی نگاہ سے دیکھا. وہ ابو جہل رہا, عرب کا سب سے بڑا پڑھا لکھا عقل مند اور ندوہ پارلیمنٹ کا چیئرمین, کتنا بڑا عہدہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا تو کیا, ابو جہل اس کا لقب بن گیا. آج قیامت تک انسان اس کو ابو جہل کہتی ہے, جہالت کا باپ. یعنی جاہل کا باپ بھی نہیں, جہالت کا باپ. کہ جہالت کا باپ, اس کے تو اور زیادہ مبالغہ ہے, اتنا جاہل کہ جہالت کا باپ ہے یہ ابو جہل. اور جس صحابی نے ظاہری آنکھ سے دیکھا, دل کی آنکھ سے دیکھ لیا, تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صحابی بنا دیا. اور جس کی شان منقبت میں ابسا اتر آئی, ابسا وتولی ان جاءہ الاعمی, یہ پیغمبر چین بجبی ہوا, منہ موڑا جب اس کے پاس آیا ایک نابینا عبداللہ ابن ام مکتوم. کوئی پورا ایک واقعہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی تابانی